بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ ضیاء الرحمان۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدة النساء العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ اللہ رب العالمین تمام انبیاء کرام سے محبت کرتا ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتے ہیں، اور اولاد میں سب سے زیادہ محبت ام الحسن سید بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 جماعت الثانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئی، اور یہ اعمال صالحہ کی سرمایہ دار خاتون تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے بالکل مشابہت تھی، نقش و عین تھی بالکل۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرح زاہدہ اور عابدہ تھی، صابرہ اور ساجدہ تھی، معتقہ تھی۔ یہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہر حکم کی فرما برداری کرتی تھی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے زیر نگرانی تربیت حاصل کی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ فرمایا: فاطمہ بغضۃ منی فمن ابغضها ابغضنی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا: فإنما بنتی بضعۃ منی یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس کسی نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تیسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: فاطمہ مجھے تمام میرے سارے اہل و عیال سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں شریک ہوا کرتی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کیا کرتی تھی، اور پیاسوں کو پانی پلایا کرتی تھی، اور یہی نبی علیہ السلام کی زیر نگرانی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ فرمایا: سیدۃ نساء ہذہ الامہ او سیدۃ نساء اہل الجنہ، رواہ البخاری۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو کون لوگ سب سے زیادہ محبوب تھے، تو فرمایا مردوں میں حضرت علی اور عورتوں میں حضرت فاطمہ سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک دفعہ ان دونوں میں کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی تو نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر جا رہے تھے صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، جب گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ جب آپ گھر گئے تو یہ آپ کے چہرے پہ غم کے آثار تھے، باہر آئے تو آپ خوش تھے۔ فرمایا: میں نے آج 2 محبوبوں کے درمیان صلح کروائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے کہنے پہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا خیال ظاہر کیا تھا فاطمہ سے، تو فاطمہ نے مجھے بتایا، میں نے حضرت علی کو کہا کہ فاطمہ تو منی، فاطمہ میری بیٹی ہے، انا تخوف، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ان تفتن دینھا، اس کو دین میں فتنہ نہ پڑ جائے، کوئی اس نکاح سے دین میں فتنہ نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمان سنا
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے رویے کی معذرت کر لی اور حضرت فاطمہ نے ان کو معاف فرما دیا اور دوبارہ سے خوشیاں ان کے گھر میں لوٹ آئی. اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ کے رسول کے گھر جاتی، اللہ کے رسول اگر بیٹھے ہوتے تو اٹھ کر ان سے ملتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے. محض کسی کی بڑے بندے کی اولاد ہونا فخر کا باعث نہیں ہے. انسان کے اندر خود کے اندر بھی اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں ہونی چاہیے، تب اللہ اس کے رسول کے ہاں فضیلت حاصل ہوگی. اگر ایسی اچھی عادتیں نہیں ہیں، اعمال برے ہیں اور ناپاک ارادے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی حیثیت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سید بطول ہے وہ دختر رسول ہے، کتنا عالی شان گھر نبی کا گھر علی کا گھر، کتنا عالی شان ہے نبی کا گھر علی کا گھر، کہ جس کے گھر میں رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور ہیں، حضرت حسن و حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما توفیقی الا